السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل صحیح انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا PP83، یہ جو خوشاب کا حلقہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب فائنل جو میری پریڈکشن ہے اس حلقے کے بارے میں کیا ہے اور میں کیوں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ میری جو نئی ویڈیوز ہیں اس حوالے سے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ PP خوشاب یہ جو 83 کا حلقہ ہے، یہ غلام رسول سنگھا صاحب جو PTI کے تھے وہ منحرف ہو کر PMLN میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد سے یہاں پر جو غلام رسول سنگھا صاحب خود یہاں پر الیکشن نہیں لڑ رہے، یہاں پر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی غلام حیدر سنگھا کو یہاں پر ٹکٹ PMLN نے دیا ہے، وہ اس سیٹ کے اوپر کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے جو عمر اسلم عوان ہے یہاں پر جو MNA ہے، یہاں پر ان کے چھوٹے بھائی حسن عوان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور آزاد امیدوار آصف بھا ہے اور پھر حامد وڈل صاحب بھی ہیں۔ میں ان دونوں کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر جو کمپین کی ہے وہ احسان ٹمانا صاحب جو یہاں پر PMLN کے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، جو PTI کے یہاں پر MNA ہیں، انہوں نے یہاں پر کمپین کی ہے۔ ظاہر ان کے اپنے بھائی عمر اسلم عوان صاحب نے یہاں پر کمپین کی ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ رفتہ رفتہ کبھی مراد سعید صاحب یہاں پر آئے، علی محمد خان صاحب یہاں پر آئے کمپین کے لیے، پھر قاسم سوری صاحب بھی یہاں پر ایک دو دفعہ یہاں پر آئے تھے کمپین کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم PMLN کی بات کریں تو یہاں پر جو مین ظاہر ہے یہ ایک یہاں پر کلو گروپ ایک مشہور ہے یہاں پر خوشاب کی سیاست کے اندر، جن کے بیٹے وارث کلو صاحب جو وفات پا چکے ہیں، ان کے بیٹے یہاں پر معظم کلو صاحب MPA بھی ہیں۔ اب ان کے ساتھ یہاں پر پرانے یہاں پر جو MNA ہیں ملک شاکر بشیر عوان صاحب، پھر PMLN کے جو یہاں پر غوث بخش نیازی ہیں وہ، پھر اس کے بعد سمیرہ ملک صاحبہ، یہ وہ مین 3 سے 4 بندے تھے جنہوں نے یہاں پر کمپین پورا 1 ماہ 1.5 ماہ یہاں پر رن کیا ہے۔ امیر حیدر سنگھا صاحب کی خوب کمپین بھی کی ہے، یہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی تشریف لائیں تھے، انہوں نے بھی جلسہ کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر جو آصف بھا ہیں جو آزاد امیدوار ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں۔ آصف بھا پہلے یہاں سے MPA منتخب ہو چکے ہیں آزاد حیثیت میں، پھر وہ PMLN میں رہے ہیں۔ ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ وہ جو کلو گروپ ہے، یہ جو ملک شاکر بشیر عوان اور یہ جو معظم کلو ہیں، یہ ان کا ایک گروپ ہے، لیکن کیونکہ PMLN نے ٹکٹ دوبارہ سے ان لوگوں کو دینا تھا جو منحرف ہوئے ہیں، تو اس لیے جو آصف بھا ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔ کمپین میں پہلے تو یہ بہرحال ایک تصور کیا جا رہا تھا کہ شاید PMLN کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو بٹھانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ رفتہ رفتہ جیسے ہی ان کو رسپانس بہتر ملا تو ان کے جو ورکر تھے، جو ان کے اپنے چاہنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے PMLN کے ساتھ سیاست جاری رکھنی ہے یا نہیں۔ پھر 1-2 موقع پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک جلسے میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب میرا PMLN سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آصف بھا ایک علیحدہ، ان کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ وہ بندے ہیں، یہاں پر ایک ونگ ہے اس سیٹ کے اوپر، آصف بھا صاحب الیکشن لڑتے رہے ہیں پہلے بھی PMLN کی طرف سے، اور یہ پورے گروپ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں آصف بھا۔ آصف بھا بہرحال ایک شرافت کے حوالے سے، ایک تعمیراتی کام کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں اس حلقے کے اندر۔ یہ سب سے بڑا جو PMLN کو جو نقصان ہے وہ آصف بھا کی آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ اس سیٹ کے اوپر بڑا ڈسیسو فیکٹر ہوگا، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ پہلے یہ اتنا لگ نہیں رہا تھا، لیکن اب جس طرح سے کمپین آخری دنوں میں گئی ہے، آخری ہفتوں میں چلے گئی، اب جیسے 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو آصف بھا کی کمپین کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ PMLN کا جو ووٹ ہے وہ کافی تقسیم ہو رہا ہے آصف بھا اور ظاہر سنگھا برادران جو امیر حیدر سنگھا صاحب ہیں ان کے بیچ میں۔ ایک اور جہاں پر آزاد امیدوار ہیں جن کا گو کہ جہاں پر اور بھی لوگ ہیں لیکن ان کا تذکرہ کرنا زیادہ ضروری ہے، یہ حامد وڈل صاحب ہیں۔ یہ PTI کے امیدوار تھے ٹکٹ کے لیے، لیکن آخری موقع کے اوپر حسن عوان صاحب کو جاری کیا گیا ٹکٹ، اس لیے حامد وڈل نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے۔
ان کی کمپین پہلے تو ایک اچھی کمپین تھی جس کو تصور بھی کیا جا رہا تھا وہ شاید کوئی کنٹیسٹ کریں گے، لیکن ان کی ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کمزور پڑتے گئے۔ اب ان کی حالت میرا نہیں خیال کہ سوائے اس کے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ مقابلے میں بالکل نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ووٹ کا دیکھا جائے تو بہرحال پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ تھوڑا بہت تقسیم ضرور ہوگا حامد وڈل اور جو اسلم عوان صاحب ہیں ان کے درمیان۔ یہاں پر جو سب سے مین فیکٹر ہوگا کسی کی جیت اور ہار کا وہ ہوگا یہاں پر جو کارکردگی ہے، کیونکہ یہ میاں والی ایک ہی سرگودا بنتا ہے، یہ جو یہ ایک ہی ڈویژن ہے جو سرگودا ہے، سرگودا ڈویژن ہے، میاں والی بھی اسی میں آتا ہے، بکھر بھی اسی میں آتا ہے اور یہ خوشاب بھی آتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ پی ایم ایل اے جو پی ایم صاحب رہے ہیں یہاں عمران خان صاحب میاں والی سے، تو یہ قریب کے جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پر ایک اچھی خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی روڈ بنے ہیں، ایک مین جو روڈ بنا ہے خوشاب سرگودا روڈ، اس حوالے سے پھر جو احسان اللہ ٹمالہ صاحب ہیں گو کہ وہ پہلے تھوڑا سا ناراض تھے ٹکٹ کے حوالے سے، لیکن بعد میں انہوں نے پارٹی کی ہدایت پر وہ بعد میں کمپین میں حصہ رہے ہیں۔ ان جو ٹمالہ صاحب ہیں ان کی اچھی خاصی یہاں پر انویسٹمنٹ ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ پھر یہ خود جہاں عمر اسلم عوان صاحب بھی ایک بہتر یہاں پر کارکردگی دکھانے میں رہے ہیں نسبتاً باقی جو شاکر بشیر عوان سے اس سے پہلے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر کارکردگی کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، پھر اوپر سے ان کا بیانیہ بھی اچھا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر گورنمنٹ ہے، جو آج کل گورنمنٹ ہے وہ یہاں پر، کیونکہ یہ پہلے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک لوز سیٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے، انہوں نے یہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے 1 ماہ کے اندر، لوگوں کے کام ہوئے ہیں، وہاں پر بجلیاں دی گئی ہیں رورل ایریاز کے اندر، اور بھی بڑے کام یہاں پر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے منسٹر بھی 1-2 دفعہ گئے ہیں، باقی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر گئی ہے، جو ساتھ والے ایریا کے لوگ ہیں سرگودا سے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب وہ وہاں پر کمپین کے لیے گئے تھے۔ تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر پی ایم ایل این نے اب اچھی خاصی انویسٹ کی ہے۔ پھر امیر حیدر سنگھا یہ جو سنگھا برادران ہے یہ ان کا اچھا خاصا ووٹ بینک یہاں پر ہے۔ پھر ملک شاکر بشیر عوان اور کلو گروپ جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ سمیرہ ملک بھی 1-2 جگہوں پر نظر آئے ہیں، کچھ زیادہ انہوں نے کمپین نہیں کی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ملا کر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر پی ایم ایل این کا تھوڑا پلڑا بھاری ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے ظاہر ہے وہ اب گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے، 4 سال وہ رہے ہیں یہاں پر، جو لوگوں کے گلے شکوے ہیں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ ضرور ان کا جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ ہے وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ پھر اس سیٹ کے اوپر جو پی ایم ایل این کا جلسہ ہوا وہ اچھا جہاں پر جلسہ ہوا، عمران خان کے جلسے ویسے بھی یہاں پر بھی اچھا ہوا، باقی جگہوں پر بھی اچھا ہی ہوا، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے، میری اپنی ایک فیلنگ ہے یہاں پر کہ پی ایم ایل این یہ سیٹ جیت جائے گی، مگر یہ 1000 اور 1500 ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن میں آئی ول گو ود پی ایم ایل این اس سیٹ کے اوپر، کیونکہ یہاں پر پی ایم ایل این کا جو گروپ ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں لڑ رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر کمپین بھی کر رہے ہیں، ان کا گروپ ایک جیل ہو چکا ہے، وہ ساری انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ گو کہ صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے اگر آصف بھائی یہاں پر امیدوار نہ ہوتے اور پی ایم ایل این کو راضی کر لیتے کسی طرح سے جو نہیں کر پائی، پھر یہ آسانی سے یہ سیٹ جیت سکتی تھی پی ایم ایل این، لیکن اب جیت جائے گی، لیکن تھوڑا ٹف مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ میرے خیال میں یہاں پر شاید وہ یہ سیٹ لوز کر جائیں۔ اگلے حلقے کے انالیسس کے لیے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔